باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یزید کے 12 بیٹے اور 5 بیٹیاں تھیں، لیکن اس کو اپنے بیٹے معاویہ سے بے حد پیار تھا۔ یہ یزید کا واحد بیٹا تھا جس کی پیدائش پر اس نے شہر کو دلہن کی طرح سجا ڈالا اور اپنے اس بیٹے کا نام اپنے والد کے نام پر یعنی معاویہ رکھا۔ اس کی تعلیم و تربیت بھی باقی بچوں سے ہٹ کر ایک الگ اور نرالے انداز میں کی گئی، کیونکہ یزید چاہتا تھا کہ میرا یہی بیٹا میرا حقیقی جانشین بنے اور میری سلطنت کو مزید استحکام میں لائے۔ حکومت سنبھالتے ہی یزید نے اپنے دونوں بیٹوں خالد اور معاویہ کو اس وقت کے بہترین معلم یعنی شیخ عمر المخصوص کی درسگاہ میں بھیج دیا۔ معلم کو بتا دیا گیا کہ معاویہ بن یزید ہی یزید کا اصل اور حقیقی وارث ہے۔ چنانچہ یزید کے بیٹے معاویہ پر بے حد محنت کی گئی۔ اس دوران 61 ہجری میں کربلا کا دلخراش اور پرسوز واقعہ پیش آ گیا۔ چونکہ معلم عمر المخصوص اہل بیت کی عظمت کو جانتے تھے، اس لیے انہیں اس واقعے کا بے حد دکھ اور تکلیف ہوئی، تو انہوں نے اس واقعے کا بدلہ لینے کے لیے ایک عجیب ہی طریقہ نکالا۔ معلم عمر المخصوص نے یزید کے دونوں بیٹوں یعنی خالد اور معاویہ کو عظمت اہل بیت سے خوب روشناس کروایا اور ان کے دلوں میں محبت اہل بیت کا بیج بو دیا۔ چنانچہ کربلا کے پیش آنے کے بعد جگہ جگہ یزید کے خلاف بغاوتیں سر اٹھانے لگیں اور آخر کربلا کے واقعے کے تیسرے سال یعنی 683 عیسوی میں یزید اذیتناک موت کا شکار ہوا تو معاویہ بن یزید محض 20 سال کی عمر میں تخت نشین ہوا۔ یزید کی وفات کے بعد جب ابن یزید یعنی معاویہ تخت نشین ہوا تو استاد محترم کی محنت رنگ دکھانے لگی۔ اس نے بڑے پیمانے پر واقعہ کربلا کی تحقیق کا آغاز کیا اور محض 40 دن ہی میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اس تخت پر بیٹھنے والے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسیوں پر بے پناہ ظلم کیا ہے۔ اس لیے معاویہ بن یزید نے 40 دن ہی میں لوگوں کو اپنی بیعت سے آزاد کر دیا اور تخت کو خالی چھوڑ دیا۔ بعض روایات میں ہے کہ معاویہ بن یزید نے 3 ماہ یہ تحقیق کی اور پھر تخت چھوڑا۔ ناظرین گرامی، آپ اندازہ کریں کہ 20 سال کی عمر میں جب انسان اپنی جوانی کے عروج پر ہوتا ہے، یزید کا جانشین ہونا اور پوری سلطنت پر حکمرانی ہونا تمام جائز و ناجائز خواہشات کو پورا کرنے کا بہترین موقع تھا۔ لیکن معاویہ بن یزید نے تخت پر بیٹھتے ہی واقعہ کربلا کی تحقیقات کی اور حالات کو بہت باریکی سے جائزہ لیا۔ جب اس نے دیکھا کہ میرے باپ نے اسلام اور مسلمانوں کو اس قدر عظیم نقصان پہنچایا ہے، تو اس نے محسوس کیا کہ وہ اس کا حقدار نہیں ہے کہ حکومت کی باغ دوڑ تھامے رہے اور ظلم و ستم اور عیش و عشرت کا بازار گرم رکھے۔ یہ تخت و تاج کو چھوڑ دیا اور اپنے آپ کو ان ہولناک گناہوں اور ان کے دردناک عذاب سے دور رکھے۔ بالآخر اس فیصلے کو کر ہی لیا اور اس امان کے طفیل ہی ممکن ہوا جو اس کے رگ پے میں شامل ہوا تھا۔ پھر اس نے مسجد میں جمع ہوا اور پھر خود منبر پر جا بیٹھا۔ اس نے تقریر میں سب سے پہلے خدا کی حمد اور اس کے بعد رسول اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا اور پھر یوں کہنے لگا: میرے باپ یزید کو جب حکومت ملی تو وہ اپنے اعمال اور بدکرداری کی وجہ سے ہرگز اس کا اہل نہیں تھا، لیکن وہ بھی اس پر قابض رہا اور اس کا نفس اس سے بدترین کاموں کی ترغیب دیتا رہا
اور اپنے برے کاموں پر بھی فخر کرتا رہا۔ میرے باپ نے اللہ کی حدود سے تجاوز کیا اور آل رسول پر بے پناہ ظلم ہونے دیا، اور آج یقیناً برزخ میں زیر عتاب ہوگا۔ یہ کہنے کے بعد معاویہ بن یزید رونے لگا، اور تھوڑی دیر بعد درباریوں بولے، اے لوگوں، میں تمہارے مظالم اور گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، اور نہ آل رسول کے قتل اس ممبر پر بیٹھ سکتے ہیں۔ میری خواہش تو یہ ہے کہ ممبر حضرت زین العابدین کے حوالے کر دیا جائے، یا پھر تم جس کو بہتر سمجھو وہ یہ ممبر سنبھال لے۔ میں تم لوگوں کو اپنی بیعت سے آزاد کرتا ہوں۔ معاویہ بن یزید کے ان الفاظوں نے لوگوں کے دلوں میں آگ لگا دی۔ پھر معاویہ بن یزید ممبر سے اتر آیا۔ اس کی ماں اور دیگر عزیز و اقراب آئے ہوئے تھے، جو دیکھ کر رونا شروع ہو گئے۔ اس کی ماں نے کہا، کاش تم حیض کا چھیتڑا ہی ہوتے اور میں تمہاری خبر نہ سنتی۔ اس نے کہا، خدا کی قسم میں بھی یہی چاہتا ہوں۔ اگر میرے خدا نے مجھے معاف نہ کیا تو میرے لیے برا ہوا۔ اس کے بعد بنو امیہ نے اموی شہزادے مروان بن حکم کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور اس تخت پر بیٹھ گیا۔ مروان نے حکومت سنبھالتے ہی اپنے دارالحکومت مستقل طور پر دمشق میں بنا لیا۔ بنو امیہ کو جب پتہ چلا کہ معاویہ بن یزید کے اس رویے کا ذمہ دار اس کا استاد ہے، تو انہوں نے فوری طور پر شیخ عمر المخصوص کو زندہ دفن کر دیا۔ مروان کے حکومت سنبھالتے ہی معاویہ بن یزید کو زہر دے کر مار دیا گیا۔ پھر 684 سے 685 عیسوی تک مروان بن حکم تخت نشین رہا۔ اس کی وفات کے بعد مروان کے بیٹے عبد الملک نے حکومت سنبھالی اور ایک طویل مدت یعنی 685 سے 785 عیسوی تک حکومت کی۔ 785 عیسوی میں عبد الملک کی وفات کے بعد اس کے بیٹے ولید نے حکومت سنبھالی۔ اس کی حکومت میں سندھ اور دیگر بہت سے علاقے فتح ہوئے۔ اس دور میں حضرت سیدنا امام حسین کے شہزادے سیدنا امام زین العابدین کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ 715 سے 717 تک ولید بن عبد الملک کے بھائی سلمان بن عبد الملک نے حکومت کی، اور 717 میں عمر بن عبد العزیز معجزانہ طور پر تخت نشین ہوئے، لیکن ان کو بھی زہر دے دیا گیا۔ 720 سے 724 تک ولید بن عبد الملک اور سلمان بن عبد الملک کے بھائی یزید بن عبد الملک نے حکومت کی باغ ڈور سنبھالے رکھی۔ اس کے بعد ہاشم بن عبد الملک، ولید بن یزید، یزید بن ولید، ابراہیم بن ولید اور مروان بن محمد نے بالترتیب حکومت کی، اور 750 عیسوی میں بنو امیہ کی حکومت کا تخت بنو عباس نے الٹا دیا۔ یہ ابو مسلم خراسانی تھے جس نے بنو امیہ کے آخری حکمران مروان ثانی کو شکست دی، اور ابو مسلم خراسانی نے بنو عباس کے ابو جعفر اور ان کے بھائی ابو العباس کی حکمرانی سونپ دی۔ اس طرح بنو عباس کے پہلے حکمران ابو العباس نے آتے ہی بنو امیہ کا نشان ہی مٹا دیا، بہت سے لوگوں کو قتل کر دیا، اور کربلا کے واقعے میں ملوث تمام کرداروں کی قبروں تک کھدوائی کی۔ اس طرح بنو عباس کے حکمران ابو العباس نے یزید کی قبر کھودنے کا حکم دیا اور تمام لوگوں کو کھلے عام دعوت دی کہ ہر کوئی اس کی لاش دیکھے۔ لاش نکالنے کا مقصد یہ تھا کہ ابو العباس چاہتا تھا کہ یزید کی لاش کو سولی پر لٹکاؤں تاکہ سب لوگ عبرت حاصل کریں، اور بنو عباس کی حکومت کو اہل بیت کے چاہنے والوں سے استحکام بھی مل جائے۔ چنانچہ یزید کی عبرتناک موت کے 65 سال بعد حکمران ابو العباس نے اپنی نگرانی میں یزید کی قبر کو کھدوایا، لیکن جب قبر کو کھولا گیا تو سب دیکھ کر حیران رہ گئے،
کہ اس میں لکڑیوں کی راکھ، بدصورت کتے اور ایک اژدے کے سوا کچھ نہ تھا۔